کیا زبردست قابل تقلید قابل تعریف عمل ہے کہ ایسے دور میں کہ جب شریعت کی سر عام دھجیاں اڑائی جاتی ہوں اور خدا اور رسول سے سیدھی سیدھی جنگ کی جا رہی ہو اور سر عام کہیں تو مرد و زن کا اختلاط ہو، مائیوں کے نام پر شریعت کی پامالیاں ہوں، ایسے موقع پر کہ جب کہ اجتماعات کے حوالے سے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے سرکاری حوالے سے، ایسے موقع پر پوری کوشش اور قوت کے ساتھ محنت کر کے ایک پروگرام رکھا جائے جس کے اندر موضوع دیا جائے کہ آج نبی اور آل نبی کی شان سننی ہے۔ آئے ہائے واہ 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 واہ۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہیہ کا نزول ہوتا ہے، اور آل بیت اطہار کی محبت کے پیغام کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ مجھے یاد آ گیا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری محبت ہر اس شخص کے لیے کافی ہے وہ جس نیت سے ہم سے محبت کرے، ہماری محبت کفایت کرنے والی ہے، وہ جس اعتبار سے جس حوالے سے وہ ہم سے محبت کرے گا ہماری محبت اس کو کفایت کرے گی۔ اگر وہ دنیا کے لیے ہم سے پیار کرتا ہے اللہ اسے دنیا تگڑی دے گا، اور اگر آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کو سنوار دے گا۔ آئے ہائے واہ واہ سبحان اللہ واہ۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے نصیب میں حضور سید عالم اور آپ کی ذات سے متعلق، آپ کی ذات کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہستیوں کا ادب اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ برادران اسلام، چونکہ آج مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ میں نے سرکار کی محبت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور حضور سید عالم کی آل بیت کے حوالے سے میں نے گفتگو کرنی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہم نے سیزنل کام شروع کیا ہوا ہے نا کہ ہم قرآن سیزن میں پڑھتے ہیں، رمضان آتا ہے تو ہمیں قرآن یاد آتا ہے، نعتیں ہمیں سیزن میں یاد آتی ہیں کہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہمیں جناب یاد آتا ہے کہ محبت اور عشق رسول بھی کوئی چیز ہے، اور جب محرم آتا ہے تو محرم کے 10 دن جناب بعض جگہ پر کالے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ ہم حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، اور بعض جگہ 10 دن کوئی اللہ کا حبیب کی آل بیت کا ذکر کر کے سمجھا جاتا ہے کہ بس ہم نے تو اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج میں آپ کو اس نشست میں بتاؤں گا کہ جتنا جسم کے لیے ہر لمحہ سانس کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہر وقت ایمان کی روح کے لیے آل محمد کا پیار ضروری ہے، آئے ہائے واہ واہ حق حق ہے۔ اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ قرآن و سنت اور ادلہ شرعیہ سے آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب موضوع ہو محبت محمدی آئے ہائے تو پھر ظاہر ہے بھائی سنی حضور کی شان جو کہ ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں جس بیس پر ہماری تربیت ہوئی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے ہم اگر آل بیت سے پیار کرتے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، بے شک۔ ہم نے حضور کو ان کی وجہ سے نہیں پہچانا، ہم نے ان کو حضور کی وجہ سے پہچانا ہے، اس لیے ہمارا بڑا سادہ اور ستھرا سا معیار ہے، جو حضور کا ہو گیا وہ ہمارا ہو گیا۔ ہم لمبی بحثوں میں نہیں پڑھتے۔ یہ ذکر ابو طالب کر رہے تھے راجہ طارق صاحب، تو میں نے خوش ہو کر ان کو داد دی۔ حضرت ابو طالب سے ہمارا کیا باقی ان سے کیا ہمارا معاملہ ہے؟ اور بھائی ان سے پیار کی صرف ایک ہی ریزن اور ایک ہی وجہ ہے کہ حضور سے انہوں نے وفاداری کا حق ادا کیا، آئے ہائے حق۔ بس۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ یہ بات آپ سب آپ کے علم میں ہے، اور آج آپ نے ایک نام سنا ہوگا یافور، کئی لوگوں کے مولویوں کے نام بھی اب تو بڑھ گئے یافور۔ کبھی ان سے پوچھے آپ نے کہ یہ یافور نام آیا کس سے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ یافور حضور کی سواری کے جانور گدھے کا نام تھا۔ ہن کوئی بندہ پوچھو اللہ دیو بندیو تانوں اور نہ کوئی نہیں لبیا،
نبی دے جانور دے نا تے تسی رکھ دیتے، کھوتے دے نا تے اپنا نا رکھ دیتے۔ چلو بچے کو تو پتہ نہیں، اب ابے کو کوئی پوچھے پترا دا نا کیڑا رکھے، تو ایک ہی جواب ہے اس کا اور کوئی دوسرا جواب نہیں۔ ارے بھائی اس بات کو چھوڑو، ہم نے تو اس دراز گوش سے محبت کی جو مصطفیٰ کی سواری بن گیا، حضور کی سواری بنا وہ جانور، ہم نے اس نسبت سے اس کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھ دیا کہ یہ وہ جانور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عطر میں جب یہ حاضر ہوا آ کر بڑبڑایا، یہ تھا، یہ دراز گوشت تھا، گدھا جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، حمار عربی میں بولتے ہیں، بڑبڑایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا یقین ہے آمنہ کے لال کے یاروں کو کہ جو ہمیں نہیں پتا آمنہ کے لال کو پتا، جو بولیاں ہم نہیں جانتے وہ حضور جانتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم جس رسول کو جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجتے ہیں پہلے اس کی بولی اس کو سکھاتے ہیں۔ بھائی کیونکہ رسول کی بعثت کا مطلب اور مقصد کیا ہے کہ وہ ان کی اصلاح کر سکے، ان کی تربیت کر سکے، تو اگر نبی کو بولی نہیں آتی ہے تو پھر نبی اصلاح کیا کرے گا، اپنا پیغام کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آمنہ کے لال سید الانبیاء کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے دو ٹوک لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والی جن جن قوموں کے رسول ہیں ہر قوم کی بولی آمنہ کا لال جانتا ہے۔ حق بے شک۔ حضور تو حضور ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے، علامہ نبہانی نے بھی اس کو لکھا ہے، سبل الہدی والرشاد علامہ صالحی شامی انہوں نے بھی لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی، بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے سفیر بھیجنے تھے 7 مختلف علاقوں اور ملکوں کی طرف۔ اب یہ نہ کبھی بولیاں جاننے والے ان ملکوں کی نہ کوئی، یہی مسئلہ تھا کہ یا رسول اللہ وہاں جا کر ہم بات کیسے کریں گے، کیونکہ عموماً ہوتا ہے ایسے کہ جہاں سفارت کاری کی جائے تو ان کی بولی جانتی ہوتی ہے سفارت کاری، یعنی جو سفیر ہوتا ہے وہ اگلوں کی بولی جانتا ہے، تب جا کر انہیں اپنا پیغام دے سکتا ہے یا ان کی بات کو سن کر سمجھ سکتا ہے۔ بیٹا جانا ہے تو چلے جاؤ، اٹھنا ہے تو اٹھو، نہیں سامنے نہیں کرو، اٹھو بھائی، اٹھنا ہے تو اس کو اٹھا دو، بعد میں نہیں اٹھنا۔ دروشی پڑھ گیا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توجہ فرمائیے گا، بولی جانتا ہوگا سفیر تو پھر بات ہوگا، مگر نہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ بھائی وہ کیا بات کر رہا ہے، سفیر ایک سفارت کاری کر رہا ہے، وہ پیغام لے کے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا یہ کیا بول رہا ہے۔ یا رسول اللہ کا 7 سفیر جانے لگیں گے، اللہ کے نبی سرور کون و مکان ان 7 کے ساتھ جتنے بھی میرے نبی کے صحابی ہیں جو جانے والے ہیں، ہر صحابی کے سر انور پہ ہاتھ پھیرا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم رات کو سوئے، صبح اٹھے، اس ملک کی بولی ہمیں سمجھ آنے لگ گئی۔ ان کی زبان جس ملک کی طرف یہ جا رہے تھے ان کی زبانیں یہ جاننے لگ گئے۔ توجہ ہے سب کی، اور جو ایک ہاتھ رکھ دے اس کی برکت سے ملکوں کی مختلف بولیاں، کسی کی بولی فارسی ہے، کسی کی بولی دوسرے ملکوں کی ہے، وہی ان سفیروں کو صحابی کے سر پہ اگر مصطفیٰ کا ہاتھ آئے انہیں مختلف بولیاں آ جاتی ہیں، خود رسول اللہ کی کیا شان ہوگی۔ بیٹھے نے وچ مدینے سنتے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ
مدینے سن دینے سب دی بولی منگدا جو آپ کو لو او بھر دینے آقا جولی در در تے او نہیں منگدا سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے میرے نبی پاک کے یاران با وفا نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دراز گوش کیا کہہ رہا ہے یہ جانور کیا کہہ رہا ہے میرے نبی سرور کونو مکان نے فرمایا او میرے یارو یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آقا میرا آقا یہودی ہے میں یہودی کی ملکیت ہوں حضور آپ نبیوں میں آخری آپ نبیوں میں آخری میں اپنی نسل کا آخری فرد ہوں اس لیے کہ میں نے کسی مادہ سے جفتی نہیں کی اس تمنا اس چاہت اس امید پر یا رسول اللہ میں نے اپنی پشت پہ کبھی اپنے یہودی آقا یہودی مالک کو سوار نہیں ہونے دیا اس تمنا اس چاہت پر کہ حضور آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے یا نبی اللہ آپ مجھے سواری کے لیے قبول فرما لیں اللہ نبی نے یہ دراز گوش اس یہودی سے حاصل کیا پھر اس کا نام یافور رکھا ماشاءاللہ اس کا نام یافور رکھا اب میرا نبی جب کبھی آپ اندر سے باہر تشریف لاتے ہیں میرے آقا کے دروازے پر یہ یافور اٹینشن کھڑا ہوتا ایک جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں تھوڑی مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور کے دروازے پہ ایک جناب قلعہ ٹھکیا سی تے اتھے بدھا ہوندا سی مجھے ان جملوں سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ باندھا اس چیز کو جاتا ہے کہ جس کے بھاگنے کا اندیشہ ہو جس کے بھاگنے کا اندیشہ ہو ایسے جانور کو باندھا جاتا ہے تو جیڑا آیا ہی ہوئے حضور یہ کیا ہوا جی اسے وقت کھڑا رہتا تھا میرے مصطفیٰ فرماتے یافور ابو بکر کو بلا لاؤ اللہ اللہ سونے ابو بکر پاک کا مہینہ ہے نا سونے ہو اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے دلوں میں حضور کی ہر نسبت کا ادب بھی ہے اور احترام بھی ہے تو اس لیے ہم حضور کی ہر نسبت کو دل و جان سے پیار کرتے ہیں بے شک تو میرے مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم فرماتے یافور جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ عمر کو بلا لاؤ عثمان کو بلا لاؤ علی کو بلا لاؤ یہ دوڑا دوڑا جاتا حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جا کر اپنا سر سے مارتا وہ دیکھتے کہ وہ حضور کی سواری ہے سمجھ جاتے حضور نے بلایا یہ اس پہ کئی لوگ کہتے ہیں او جی یہ گلاں گپاں ہی مار رہے پہ سنی تسی جانور نو کی پتا ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے او جی اے انہوں نے نہیں پتا جانوراں نو کی پتا میں کہ جی تہاڈا جملہ بالکل 100% درست ہے کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں جانور کو نہیں پتا ہوتا ہے چون چودھری کون ملک کون راجہ کون ناظم کون صدر کون وزیر اعظم جانوراں نو نہیں پتا ہوتا لیکن اگر ہو سواری آمنہ کے لال کی اسے پتا ہوتا ہے ابو بکر کون ہے عمر کون ہے اللہ اکبر یا علی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نسبت ہے یہ جو جانور ہے اور جس وقت میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو روایات میں آتے کہ یہ جو یافور ہے
یہ 3 دن گھومتا رہا، گلیوں میں دوڑتا رہا فراق رسول میں، اور جب حضور کی تدفین مکمل ہوئی اس نے خود کو کنویں میں گرایا اور ہلاک ہو گیا. یعنی عشق رسول، حضور کا پیار دل میں تھا، برداشت نہ کر سکا حضور کی اس فراق کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کا پیار جانوروں کے دل میں بھی رب نے ڈال دیا. اور یہاں بھی میں ایک مسئلہ اور بات آگے بڑھانے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضور ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحب. یہ احد ایک ایسا شانوں والا پہاڑ ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیار تو دل سے ہوتا ہے، یعنی جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، بولا بولتے جائیے یار، بولا زبان سے جاتا ہے، اور پیار دل سے کیا جاتا ہے. تو یہ کیا جی دل ہوگا تو پیار ہوگا. جانور کیسے، چلو جانوروں کا تو دل ہو گیا، یہ پتھر کیسے پیار کر رہے ہیں؟ یہ پہاڑ کا کوئی دل ہے کہ جو پیار کر رہا ہے؟ تو میں پہلا جواب تو الزامی دوں گا کہ جناب جس طرح سے حضور گزرتے تھے تو پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ، درختوں سے آواز آتی تھی. تو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے. ہاں بالکل نارملی عادتاً بولا زبان سے جاتا ہے، دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، اور سنا کان سے جاتا ہے. توجہ ہے سب کی. اور پیار دل سے کیا جاتا ہے. پر جب معاملہ نبی کا آ جائے تو وہاں یہ عادی جو قیاسات ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور وہاں خرق عادت ہوتا ہے. جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ دیکھ لیتے ہیں، جن کے کان نہیں ہوتے وہ سن لیتے ہیں، جن کی زبان نہیں ہوتی وہ بول لیتے ہیں، اور جن کے دل نہیں ہوتے وہ پیار کر لیتے ہیں. بھئی یہ تو سارے جانتے ہو نا اس حدیث کو کہ حضرت مولا علی، علی پاک کا نام ہے، مومن کے چہرہ کھل اٹھتا ہے. مولا علی کا نام مومنوں کے دلوں میں مومنوں کے دلوں میں ہلچل مچا دیتا ہے. محبت کی کیفیت ان کے چہرے سے چھلکتی ہے. اور یہ کوئی جرنلی اس کو کہتے ہیں کوئی لمبا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جناب کس کے پیار، جس کا پیار ہو تو اس کے ذکر کے وقت بندے کی حالت کیا ہوتی ہے. میرا سیاسی چونکہ وہ تعلق نہیں ہے کسی ایکٹیو، میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں. تھوڑی سی اتنی سی سیاست ضرور کرتے ہیں کہ لوٹ بھی حضور کے لیے اور ووٹ بھی حضور کے لیے. اتنی سی سیاست ہماری ضرور ہوتی ہے. اس سے آگے کیونکہ موجودہ حالات ایسے ہیں اور سیاست کا نظام ایسا ہے کہ اس سے بندہ خود پیچھے ہی رہے تو پھر ہی بہتری جو ہے نا وہ لگتی ہے. لیکن ہم کسی کو برا بلا بھی نہیں کہتے. ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے، وہ اپنے مشن پہ لگے، ہم اپنے کام پہ لگیں. جیسے ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنی تربیت کر دیتے ہیں لوگوں کی دین کے حوالے سے. تاہم اتنی بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کسی جماعت کے لیڈر کا میں ابھی ذکر کروں کہ ایک لیڈر ہے وہ جیل میں قید ہے، دیکھیے نا کئیوں دے چہرے ہیں ایک دم ہی. یا میں کسی کے لیڈر کا ذکر کروں کہ فلاں جماعت کا ایک لیڈر ہے، ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب ہیں سردار سلیم حیدر صاحب، تو ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ گورنری کی وجہ سے نہیں، مولا علی کا ملانگے بندہ اس وجہ سے. باقی کون گورنر تے کون صدر تے کون وزیر سانو ایدے نال کدی غرض رہی نہیں. اسی لیے آپ نے الحمدللہ ہمیں کئی ان دروازوں پہ کبھی آپ نے کھڑے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں کبھی دین کا معاملہ ہو پھر ٹھوک بجا کے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا نام لوں تو ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں، ان کے جو پیار کرنے والے ہیں، کیا میں للہ تے چلا مینوں نہیں سمجھ آئے گی کہ یار کیڑے کیڑے دے چہرے تے نا سن کے کھلیا. او یار جے انہاں لیڈراں دی وجہ انہاں دا نام لو تے پتہ لگ جاندا ہے کہ ایک کیڑی پارٹی دے تے علی پاک دا نام ہے تے سانو پتہ نہیں لگدا جڑا کیڑی پارٹی دا بیٹھا ہویا ہے. واہ واہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، یہ جراثیم جس طرح بعض بیماریاں ہوتی ہیں نا کہ ان کے جراثیم یعنی فوراً ان کے نظر آتا ہے کالا، یعنی پیلیا کسی چیز دا ہویا ہوئے، پیلیا ہویا ہوئے تو وہ شکل تے اکھیاں دستیاں بھئی پیلیاں پیلیاں تے سارے آتے ہیں تو یرکان پیلا یرکان ہویا پہ. ایسے ہے نا گردے کا مریض ہو تو ویسے ہی اس کے چہرے کو دیکھ کر بندے زیادہ تر پتہ چل جاتا ہے اس بندے کو جناب گردے کی تکلیف ہے. تو سرکار جیڑا بغض علی دا مریض پڑھا رہا تھا وہ زمانے کو بتا رہا تھا
یہ اور نہیں ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ ہائے ہائے حق سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے۔ برادران اسلام میں عرض کر رہا تھا، وہ جانور کہ جس نے میرے نبی سے وفائیں کی ہیں، اس جانور کے نام پر نام رکھ لینے، اس کے ذکر کرنے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ جناب یافور ہی نہیں، حضرت یافور۔ او بھئی یہ حضرت کیوں لگا دیا؟ کہتے ہیں نبی کا وفادار ہے۔ میں نے کہا چلو ہم آپ پہ بحث نہیں کرتے، الزام نہیں درتے، آپ پہ فتویٰ نہیں لگاتے، یہ لوگوں کی عدالت میں لوگوں کے سامنے اس بات کو ہم رکھ دیتے ہیں۔ اور جو 2 سال 1.5 سال میرے نبی سے جانور وفا کرے، وہ یافور نام کا ہو، اس کے نام کے ساتھ حضرت یافور لگ جاتا ہے، تو بتاؤ اس ابو طالب کا نام ہم کیسے لیں جس نے 40 سال میرے نبی سے وفا کیے؟ ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ۔ بھائی توجہ ہے نا سب کی؟ حضرت ابو طالب کی پھر کیا ہم ان کو ابو طالب کیوں نہ کہیں؟ تو یہ وفاؤں کا سلسلہ۔ خیر بات ہماری دور چلی گئی، بات ہماری جناب والا کہیں دور نکل گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی نسبت کی ہر چیز سے کیا کیا جائے؟ پیار کیا جائے۔ محبوب کی گلیوں سے پیار، محبوب کے شہر سے پیار، محبوب کے خاندان سے پیار، محبوب کے یاروں سے پیار، محبوب کے دوستوں سے پیار، محبوب کے محلے سے پیار، محبوب کی صورت سے پیار، محبوب کی سیرت سے پیار۔ یہ تو ہے ایک جرنل بات، یعنی جس کو کہتے ہیں فطرتی، فطرت کا تقاضا یہ کہ یار کے منسوب چیزوں سے بندہ پیار کرے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی کی آل بیت اور نبی کے صحابہ کا پیار ہم پر لازمی اور ضروری ہے، تو یہاں یہ ایک تو ہے نا یہ اخلاقی یا عقلی حوالے سے، نہ سرکار وہاں شرعی ڈنڈا ہے، ہائے 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 مہربانی کرنا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ شرعی ڈنڈا ہے۔ مطلب کیا میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا دل کرے زور کی نماز پڑھ کے آئے ہو، پھر دل کیا چلے گئے مسجد میں جا کر بیٹھ کے آپ نے قرآن وغیرہ پڑھا، اوکے، حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کا، یعنی اس کی عظمتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کا ہر وقت کیا کریں؟ ذکر بھی کریں اور شکر بھی کریں۔ تو اگر آپ جا کر مسجد میں ذکر بھی کر رہے ہیں اور شکر بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ادھر عقل کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، اخلاق کا تقاضا بھی ہے، لیکن جیسے ہی ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، یہ ان تقاضا تے ہے ہی ہے، نال شریعت ڈنڈا بھی ہے۔ اب تم نے آنا ہی آنا ہے، شریعت کہتی ہے، عقل بھی ہے، اخلاق بھی ہے، ساری گل ہے، نال اگلا کم بھی ہے، کیڑا؟ ڈنڈا ہے کہ اگر آؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں آؤ گے جہنم میں جلاؤں گا۔ حضور باقی تو اگر آپ کا کوئی پیارا ہے اس کے پیارے سے تعلق رکھیں گے، یہ عقل و اخلاق کا تقاضا ہے۔ مصطفیٰ کے پیاروں سے پیار کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے، بے شک بے شک، یہ شریعت کا حکم ہے۔ آئیے میں نے قرآن مجید قرآن رشید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَإِنِّي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ سبحان اللہ واہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے بے شک میں بخشنے والا ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، یعنی توبہ کی کس سے؟ کفر سے توبہ، شرک سے توبہ کی، پھر ایمان لا کر دامن اسلام کے اندر آ گئے، وعمل صالحا، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اهتدى، پھر انہوں نے رہنمائی لی، پھر انہوں نے ہدایت پائی۔ توجہ رہے بھائی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن پاک سورۃ الطٰہٰ
اور آیت نمبر کیا ہے 82. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخشوں گا اور ضرور بخشوں گا، لغفار، میں ضرور بخشوں گا کس کو؟ لمن تابا، جس نے کفر سے توبہ کی، وآمنا، ایمان لایا، وعمل صالحا، نیک اعمال کیے. توجہ ہے سب کی بھائی، کفر سے توبہ ہو گئی، ایمان بھی ہو گیا، عمل صالح، تو عمل صالح میں سب کچھ آ گیا، نماز بھی آ گئی، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا، سارے اعمال صالح آ گئے، تو کافی نہیں ہے؟ بھائی بولیے کافی ہے نا؟ تو اسے بخش دیا جانا چاہیے. کہا نہیں، ثم اہتدی، پھر اس نے ہدایت پائی. اللہ اللہ. بھائی جان آپ کی توجہ چاہوں گا میں. ایک آدمی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، سارا کچھ کر لیا، تو ہدایت پہ کہ بے ہدایت ہے؟ ہدایت پہ. تو پھر یہ پہلے ہی ہدایت پہ، تو یہ مزید ہدایت کون سی ہے؟ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہدایت پہ نہیں ہوگا، حاجی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر نیک عمل کرتا ہے، ہدایت تو مل گئی، لیکن یہ مزید ہدایت کون سی ہے؟ پتہ چلا یہاں عمل والی ہدایت نہیں ہے، یہ ہدایت کوئی اور ہے. اس کا سوال ہم کریں گے محدثین سے، مفسرین سے، کہ یہ کون ہے کہ جسے ہدایت ملی؟ پہلے کلمہ پڑھا، پھر اعمال صالحہ کیے، پھر ہدایت پائی. یہ ہدایت کیا ہے؟ امام علامہ امام ابن حجر، آپ السوائق المحکم میں، امام جلال الدین سیوطی، اور اس کے بعد علامہ ملا علی قاری، امام شجری اور دیگر بڑے بڑے ائمہ، وہ فرماتے ہیں، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں یا ہدایت سے کیا مراد ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بے شک میں بخشوں گا اسے جو توبہ کرے، یعنی کفر شرک سے توبہ کی، ایمان لایا، پھر اعمال صالحہ کیے، ثم اہتدی، اہتدی الى ولایت اہل البیت. کیا مطلب ہے یہ اہتدی کا؟ یعنی اسے راستہ ملا محبت اہل بیت کی طرف. آئے ہائے آئے ہائے. تو اللہ فرماتا ہے ایسے بندے کی میں کیا کروں گا؟ مغفرت کروں گا. اسی لیے یہ بات بالکل اہل سنت کے یہاں پکی اور ٹھکی ہے کہ بندہ ہزار نیکیاں کرنے والا ہو، لیکن اگر دل میں محمد والے محمد کا پیار نہیں تو وہ نیکیاں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس رب کی عزت کی قسم ہے، کوئی بندہ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے قرابت داروں کے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے پیار نہیں کرتا. آئے ہائے حق. اور ایک اور روایت ہے من ابغضنا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا. آئے ہائے اللہ، ہم والے بے. میں تمام سننے والوں کی توجہ کا طالب ہوں. حضور نبی ہیں اور حضور کے گھر والے اہل بیت ہیں. ایسے ہی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضور نبی ہیں اور حضور کے ساتھی صحابہ کہلاتے ہیں. پورے ذخیرے حدیث میں کہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہم صحابہ سے جس نے پیار کیا یا ہم صحابہ سے جس نے بغض رکھا، کیونکہ یہ جملہ ایسے نہیں ہے. حضور اگر کہیں بھی تو وہ کہتے ہیں میرے صحابہ، ہاں میرے صحابہ. ہم صحابہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں میرے صحابہ. لیکن اہل البیت کے بغض اور محبت کے حوالے سے جو روایتیں جگہ جگہ پر اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احب نا اہل البیت من ابغض نا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا، جس نے ہم اہل بیت سے پیار رکھا. آئے ہائے آئے ہائے. یار بڑی عجیب بات ہے، یہاں جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا جس نے میرے اہل بیت سے پیار کیا، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں من ابغض نا اہل البیت، جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا. آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ بغض اور محبت کا جب معاملہ آیا اللہ کے نبی نے خود کو اہل بیت کے پلڑے میں ڈال دیا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے.
واہ 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 تاکہ محبت آل بیت کی نیکی کو تولنا ہو تو پلڑے میں زہرا کے بابا کی صورت نظر آئے آئے ہائے۔ اور بغض آل بیت کے جرم کو دیکھنا ہو تو وہاں بھی حضور کی ذات نظر آئے کہ آل بیت کا پیار حقیقت میں مصطفیٰ کا پیار ہے اور آل بیت کا بغض حقیقت میں مصطفیٰ کی ذات کا بغض ہے۔ بے شک بے شک اللہ اکبر۔ اس لیے یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت کا بغض کتنا بڑا جرم ہے اور اہل بیت کی محبت کتنی بڑی نیکی اور کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ برادران اسلام توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ بات کو میں کوشش کروں گا کہ صحیح انداز سے آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی کہ محبت اہل بیت یہ اختیاری عمل نہیں ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ کہ آپ کا یار ہو تو آپ اپنے یار کے اپنے دوست کے گھر والوں کا خیال کریں، اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور بالخصوص جب مشکل گھڑی آئے اور آپ کے دوست کے گھر والوں پر مصیبت پڑی ہو تو آپ زندگی ساری اس دوست سے آنکھ نہیں ملا سکتے کہ مشکل ٹائم میں جو آپ نے اپنے دوست کے گھر والوں کو پوچھا نو وہ کہے یار اتنا عرصہ سی کٹھے رہے اتنے ایڈی بھی فرصت نہیں ملی میرے گھر والوں کو پوچھ ہی لینا کہ کس حالت سے نے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے اختیاری مضمون اور ایک کیا ہوتا ہے لازمی کمپلسری۔ لازمی کو کیا بولتے ہیں؟ کمپلسری بولتے ہیں نا، جس سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اے پھر پرچہ آ گیا ادھر میرے در دیکھو پرچہ آ گیا، پرچے میں اتنے 9 سوال پہلے تو لکھے ہوتا ہے کمپلسری، یعنی یہ لازمی جواب دینا تو تو باقی 8 سوال نے انہوں نے 5 دے دے بچوں جیدہ دل کر رہی چھاڑ دے جیدہ دل کر رہی لے، پر اے لازمی ہے۔ حضرت صاحب کئی سوال وہ ہوں گے کہ جڑے چھٹ دیتے جان گے، کئی چیزیں وہ ہوں گی کہ جو اختیاری ہوں گی، پر آل محمد کا پیار اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے آل محمد کا پیار یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اور یہ اتنا کمپلسری ہے کہ مالک ارض و سما فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا۔ آئے ہائے قل او بول میرے مدنی پھل، آئے ہائے بول میرے محبوب، اس لیے کہ جب تو بولتا ہے زبان تیری ہوتی ہے، کلام رب العالمین کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک زبان تیری ہوتی ہے اور کلام رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اس لیے برادران اسلام جب میرا نبی بولے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی لب ہلائے حقیقت میں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ آئے ہائے میرا نبی جب بولے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ دھیان رہے وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب، یعنی نبی جو بولے وہ ہوتی وحی ہے، پر فرق ہے 2 وحیوں میں۔ ایک وہ وحی ہے کہ جس وحی کو نبی نماز میں تلاوت کرتا ہے، اور ایک وہ وحی ہے کہ جو تلاوت نہیں ہوتی۔ جو تلاوت کر دے جس وحی کی، یعنی جس وحی کو نماز میں للضالین آمین پڑھنے کے بعد پڑھ دے، وہ قرآن ہوتا ہے۔ آئے ہائے ویسے کوئی فرق نہیں ہے نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں میں، حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے۔ ایک وحی مطلب ہے، یعنی ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے اور اسے قرآن کہتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلب ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ دونوں کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے۔ اس لیے پھر کہنے والا کہتا ہے کہ نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کہ رہی، نکلی جو منہ سے تیرے وہ بات ہو کے رہی،
خط کے اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی شب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی دل کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی کل محبوب تو بول آیا یار یہ آیت وہ ہے جو میرے خیال میں آپ نے زندگی میں سینکڑوں دفعہ سنی ہو جگہ جگہ پر آپ سنتے ہیں حبیب آپ بول دیجئے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ اس پر یار میں چاہوں گا کہ آج یہ جو ہے نا یہ آیت کا مفہوم ذرا ٹیکنیکلی آپ کے سامنے رکھوں اب ایسا اب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے علیہ اس پر کوئی سوال نہیں کرتا اس پر کس پر ابھی یہ قرآن میں بیان نہیں ہے اجرن کسی بدلے کا الا المودۃ فی القربى ہاں البتہ سوال کرتا ہوں اپنے قرابت داروں میں محبت کا بڑے توجہ سے آپ سنیں گے میں دل کرتے ہیں آج انشاءاللہ جب اس آیت کو میں کھول کے آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو مزہ آئے گا اس کی دو قسم کی تفسیریں کی گئی ہیں نمبر ایک اور یہی آپ نے اکثر سنی ہوگی اور کئی جگہ سے آپ نے یہ بالخصوص آج کل یہ تفسیر بہت زیادہ ماشاءاللہ علماء بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے کہ لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مکے کے مشرکوں کو کہا اے مکے کے مشرکوں اور اگر تسی کوئی خیال نہیں رکھ دے ہو وہ جڑی ساڈی آپس کی رشتہ داری ہے ایدا تے خیال کر لو یعنی یہ جو تم ظلم کر رہے ہو یہ جو تم زیادتیاں کر رہے ہو میری بات نہیں سن رہے ہو اور چلو چھڈو میں اور کوئی نہ صحیح میں تہاڈا رشتہ دار تے ہاں اس رشتہ داری کا لحاظ تو رکھ لو میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا البتہ یہ مودۃ فی القربى یعنی گویا حضور ان مکے کے مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرابت داروں کی مودت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے میں وہ مانگ رہا ہوں چلو نبی ہونے سے نہ صحیح اور جو رشتہ داری ہے اس کو تو نبھاؤ ایک یہ معنی ہے سمجھ آئیے اور دوسرا وہ معنی ہے کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو وہی تھا وہ یہ تھا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیں میں نے جو تم پر احسان کیے اور یہاں قل لا اسالکم میں یہ قم ضمیر کا مخاطب صرف مکے والے نہیں ہیں قیامت تک آنے والا ہر رسول اللہ کا امتی ہے آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے وہ جو اجر رسالت ہے میں جو تم پر میں نے کرم کیا جہنم سے نکالا جنت کا حقدار بنایا جو میں نے تمہیں قرآن دیا جو میں تمہارے لیے احسانات عظیمہ کا باعث بنا میں اس پر تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى ہاں تم سے صرف ایک بات مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے تم پیار کر رہے ہیں آپ میں سے جو سادہ لفظوں میں سننے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے پہلا ترجمہ بھی بیٹھ تو نہیں ہے وہ بھی تو ٹھیک ہے تفسیر تو وہ بھی صحیح ہے تو یہ بھی ہو تو پھر سانو اس ٹرک پہ بتی پیچھے لایا رہا نے کہ جی یہ تھے آل بیت کی محبت حضور نے منگی یہ تھے اصل مطلب ہے حضور خود اپنا پیار مانگ رہے ہیں کہ کو لو مکے کے مشرکوں سے آئیے سرکار ہم کہتے ہیں کہ چلو یہاں اگر آپ کی بات مان لیں کون سی پہلی والی تفسیر کے جس میں کفار مکہ مخاطب ہیں کہ بھئی اگر اور تم کچھ بھی نہیں کرتے ہو تو ہماری آپس کی جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ رکھ کے جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ اگر یہ معنی کیا جائے اگر یہ والا معنی کیا جائے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا توجہ رکھنا ہے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا یہ آغاز ہے نا لا سالکم علیہ اجرا چلو اگر اتنا ہوتا کہ بھئی کچھ میری رشتہ داری کا ہی لحاظ رکھ لو پھر تو کوئی وہ والا معنی سمجھ آتا لیکن اگر یہ پہلا جملہ دیکھیں کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا تو مکے والے دوست یار تھے کہ دشمن تھے یہ جو مشرک ہیں کون ہے کافر جو ہیں یہ کون ہے دشمن ہے
اے اللہ جڑا انداز ہوتا ہے یہ سجنا دا ہوتا ہے کہ دشمنوں دا ہوتا ہے؟ بھئی یہ دشمنوں کو ہوتا ہے کہ سجنوں کو ہوتا ہے؟ سوچو نا، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، جب ہے ہی دشمنی تو مانگنے کا کیا سوال ہے؟ یار مہربانی کریں گے کہ نہیں؟ یہ بات قرین قیاس نہیں ہے کہ بندے کی دشمنی چل رہی ہے اور بندہ اس کو جا کر کے یار میں تیرے کو اور کچھ نہیں منگتا، وہ آکسی تو تیرے مانگ سکتا ہی کتے ہیں؟ ساڑھی دشمنی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، یہ کس قسم کا سوال ہے؟ لیکن جو جواب فقیر دے گا جس میں آپ جو نا آپ کو چس آ جائے گی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس آیت کا اگلا حصہ تلاوت نہیں کیا جاتا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے یہ نیکی کمائی ہم اس کے حسن میں اضافہ فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہیں جی، اب یہاں سے پتا چلا کہ یہ کسی ایک ایسی نیکی کی دعوت ہو رہی ہے کہ جو نیکی کرو گے تو وہ نیکی کتنی بڑی ہے کہ وہ باقی توجہ رکھنا ہے، باقی نیکیاں آپ کریں گے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز والی نیکی ممکن ہے کہ آگے چل کر آپ بے نمازی ہو جائیں۔ ایک بندہ ہے داڑھی رکھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ عرصے کے بعد یہ نیکی اس سے سلب ہو جائے اور یہ داڑھی منڈا ہو جائے۔ لیکن اللہ فرماتے جس نے یہ والی نیکی کمائی اس میں گھاٹا نہیں ہوگا، اضافہ ہوگا۔ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس نیکی کے حسن میں اس کے لیے اضافہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کافروں کے لیے اگر وہ کوئی نیکی کریں تو وہ بڑھتی ہے یا اس کا کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سورۃ الفرقان وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے ہم نے ان کی طرف قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرف بکھیر دیا۔ کیا مطلب ہے کہ کافر کی نیکی جمع نہیں ہوتی، کافر کی نیکی ہباء منصورہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہباء منصورہ کیا شے ہوتی ہے؟ کبھی صبح صبح اٹھے ہوں آپ کے جناب روشن دان سے جو روشنی آتی ہے، تیز روشنی، اس میں آپ کو ہلکی ہلکی جو گرد کے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے کافروں کی نیکیاں اس طرح ہباء منصورہ ہو جاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ یہاں جس نیکی کو اللہ فرما رہا ہے وہ نیکی ہباء منصورہ ہونے والی نہیں ہے، وہ نیکی بڑھنے والی ہے۔ تو پھر معلوم ہوا یہاں مخاطب مشرک نہیں ہے، کیونکہ اگر مشرک ہوتے ان کی نیکی بڑھتی نہیں، ان کی نیکی تو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی ایسے سے خطاب ہے کہ جن کی نیکی بڑھتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد پاک کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ مانا بنے گا تم میں سے جو کوئی بندہ آل بیت کی مودت والی نیکی کمائے گا، اس نیکی میں کمی نہیں ہوگی، یہ نیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ سچا پیار کرنے والا ہو آل بیت سے، اس کی زبان کٹ جائے، جسے سمجھ آ گئی ہے پھر وہ اس کی زبان کٹ جائے، تختہ دار پہ لٹک جائے، وہ پھر بھی اس نیکی سے باز نہیں آتا۔ بڑی بڑی نیکیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو نیکیاں انسان کہتا ہے یار چلو جی بس میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، یا اس سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ لیکن یہ نیکی ایسی لذت والی نیکی ہے کہ زمانہ دشمن ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، زمانہ مخالف ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ جسے لذت مل جائے نا، اچھا چسکے والی بات ہے، لذت والی بات ہے۔ پھر جرنل بھی ہو وقت کا اور ہو فوج کے ساتھ آیا ہوا، لیکن اگر یہ لذت مل جائے پھر وہ سر عام سر کٹا کے حضرت حور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں والمراد بالحسنۃ المودۃ القربى الی المودۃ القربى الرسول، کہ یہ جو نیکی ہے اس نیکی سے مراد رسول اللہ کے قرابت داروں کا پیار ہے، رسول اللہ کے قرابت داروں کا۔ وحب آل الرسول من اعظم الحسنات،
नेकियां बड़ी बड़ी होती हैं, पर सब नेकियों में से बड़ी नेकी रसूलुल्लाह की आले बैत का प्यार है। अब ये कौन से कराबतदार हैं जिन कराबतदारों के प्यार को अल्लाह ताला कुरान में सवाल करवा रहा है? और ये बात भी मैं आपके सामने कर दूं कई लोगों को, और मुझे भी, सही बात है, हम मोहब्बत वाले हैं, हम तो सुन्नी हैं। ऐसा कोई जुमला कि जिस जुमले के हवाले से जनाब रसूलुल्लाह की जात के हवाले से कोई ऐसा पहलू होता हो तो फिर बंदा परेशान हो जाता है। अब जहन में सवाल तो आता है कि जो बंदा सवाल करता है मतलूब उसको होता है, फायदा उसका होता है। मैं अगर जाने लगा हूं किसी बैरून मुल्क में, कहता हूं यार मैं जा रहा जरा मेरे पीछे बच्चियां का जरा ख्याल करना, तो ए तुसी ख्याल करोगे फायदा तुहाडा है कि मेरा है ना? तो हुजूर फरमाते हैं मेरे कराबतदारों से प्यार करना। इसका मतलब है यहां अल्लाह का नबी उम्मत से नफा उठा रहा है, अल्लाह का नबी उम्मत से मांग रहा है कि मेरे कराबतदारों से प्यार करना। यहां इस मसले को सामने रखिएगा, नबी ने पूरी जिंदगी कभी भी उम्मत से कुछ नहीं मांगा। नबी ने पूरी जिंदगी उम्मत से नफा नहीं उठाया, उम्मत को नफा दिया है। मेरे नबी ने उम्मत को नफा दिया है, नबी ने नफा उठाया नहीं। ज़काती के मसले को ले लो, हुजूर अगर चाहते तो ज़कात गरीबों का माल है, तो आप कहते जो जो गरीब हैं उनको दे दो, लेकिन हुजूर ने कैटेगोरिकली फरमाया मेरे खानदान वालों पे नहीं लगती। यहां कई लोग सिर्फ सईदा नु ज़कात देने का वाला आवा तो वराने सईदा ते नहीं लगती। हजरत साहब सिर्फ सईदा ते नहीं, सच्चियां वाणा ते भी नहीं लगती। वैसे पूरा साल ये मौलवी मेंबरों पे बैठ के कहते रहते हैं क्या कोई सईदों के लिए अलग शरीयत है कि ये आ जाए तो इनके लिए खड़े हो जाओ, इनका अदब करो। लेकिन इन्हों को मसला पूछो जी सदका सईदा ते नहीं लगता, तो शरीयत अलग है। और खुदा के बंदो, मैं हैरान हूं कि सारी दुनिया के शहर हैं, पर नबी के शहर में दाखिल हो जाओ तो जुतियां ले जानी है। वो यार सीमट है, बट्टे ने कहते ने बट्टे सीमट अपनी जगह, पर जो निस्बत है शहर की उसका तकाजा ये जुतियां ला के आओ। आए हाय, मेरा नबी जिस शहर में सदियों पहले सांसें जिसने मुअत्तर मुहम्मद सांसें दी हैं, उस शहर की गलियों का इतना अदब है। हालांकि आज कोई कह सकता है कि जहां मेरा पांव लगा है इसके नीचे रसूलुल्लाह के जसद अतर से मस होने वाला जर्रा खाक मौजूद है। बोलो कह सकता है? नहीं कह सकता। लेकिन कोई इनकार कर सकता है कि जो ओरिजिनल सैयद हो उसकी रगों में नबी का खून नहीं है? यार वो कह सकता है कि इसकी रगों में हुजूर का खून नहीं है? और आज तो माशाअल्लाह साइंस ने हमारा मसला बहुत सारा हल कर दिया। वो निकलते हैं ना कंगार, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, ढांचे, तो उनको ले जाते हैं लेबोरेटरी में, कहते हैं 15 करोड़ साल पुराना मगरमच्छ का ढांचा बरामद हुआ है। ये उस प्रजाति का है, ये उस नस्ल का है कि जिस नस्ल के मगरमच्छ नील के अंदर है। तानू कहीं पता लगे जी सर ये जो डीएनए होते हैं ना, ये बाल किसी को मिल गया लेके चले जाओ, इसके अब्बे का बाल भी मिल जाए, दोनों बालों को ले जाओ लेबोरेटरी में अलग अलग, जब रिजल्ट आएगा कहेंगे ए आपस प्यो पुत्र। भाई यही है ना डीएनए, और यही है ना वो अल्लाह दे बंदे तुहाडे जनाब वाला कोई थूक किसी जाई पिया होवे उस खड़ देना आने ए डीएनए, और कई चीजों का डीएनए होता है। हाय हाय किथे तक आजकल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आ गई है। 5-5 लाख साल पीछे तक कहते हैं ये उसकी नस्ल में से। अच्छा तो जे जानवरों की नस्ल का अगे कोई शे होवे 15 लाख साल तो बाद भी वो उसे का ही पता देंदी है। तो यार जिन्हां दी रगन मेरे नबी दा खून है वो सिर्फ 1500 साल भी नहीं होए, तो इत्थे जदों गल आंदी कहंदे ओ नास्ते अलग शरीयत आ गई है। ब्रादरान इस्लाम बात समझाना मतलूब है, समझाना मकसूद है। असल मसला ये है
शरीयत वही है, लेकिन उस शरीयत के अंदर कई हमारी ये निस्बतों के लिहाज बतलाए गए हैं। एक वाकया हजरत सैयदुना मूसा अलैहि सलाम के जमाने का, हजरत खिदर और हजरत मूसा आप जा रहे हैं, वाकया तवील आपको मालूम है, कई जगह आपने सुना है। उन्होंने जाकर एक दरख्त, एक दीवार को दुरुस्त किया। हजरत मूसा ने पूछा, ओ खिदर ये दीवार क्यों दुरुस्त की है? हालांकि ये जो शहर वाले हैं इन्होंने हमें खाने तक का नहीं पूछा, आप इनकी दीवार की मुरम्मत कर रहे हैं। आपने फरमाया, ओ अल्लाह के कलीम, या इस दीवार के नीचे एक शख्स का खजाना है, दो यतीम बच्चे हैं, उनका खजाना मदफून है। ये दीवार गिर गई थी, मुमकिन था कि इसका खजाना जाहिर हो जाए, शहर वाले उनसे वो खजाना ले लें। वजह क्या है, मैंने ये दीवार क्यों तामीर की है? उन बच्चों का कमाल क्या है? काना अबूहुमा सालिहा, इन दोनों का बाबा नेक था। काना अबू अमा सालिहा, ये जो दो बच्चे थे इनका बाबा, इनका अब्बा जो है ना वो नेक था। बाद लोग कहते हैं, बाद मुहद्दिसीन कहते हैं 5वीं पुश्त या 7वीं पुश्त पीछे बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग था, नस्ल में एक बुजुर्ग था जो नेक था। तो जो नेक हो, अल्लाह उसकी नस्ल में नेकियां देख के नहीं, वो तो अभी बच्चे हैं, उनकी शक्लें देख के नहीं, उन निस्बतों को देख के, अपने पैगंबरों को भेज के वहां ये मसला समझाता है अल्लाह। कुरान इसीलिए आया कि हम उसे रहनुमाई लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नेक बुजुर्ग की औलाद की निस्बत हो, उसका लिहाज रखा जाता है, तो जहां नेक नहीं, नबियों का भी सरदार हो और ताजदारे खत्म नबुव्वत की औलाद हो, तो जरा बताइए कि उनकी निस्बतों का कितना लिहाज रखा जाएगा। कुरान मजीद या हसन या हुसैन, बैत का प्यार फर्ज है। सबसे पहले वो हैं कौन? वैसे तो सारी रसूलुल्लाह की कराबत जिंदाबाद, मेहरबानी मेहरबानी। वैसे तो नबी की सारी कराबत जिंदाबाद, हुजूर के सारे खानदान वाले, म्यार से प्यार से बोलिए, हुजूर के सारे खानदान वाले जिंदाबाद, हुजूर के सारे कबीले वाले जिंदाबाद, हुजूर की सारी मोहब्बतों और निस्बतों वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद हैं। लेकिन जिस वक्त सहाबा कराम हाजिर हुए और उन्होंने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मन कराबतका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुम, ये कौन सी हस्तियां कि आज अल्लाह ने जिनका प्यार हमसे फर्ज करके मांगा है, फर्ज किया है हम पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया, फरमाया इनमें एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन है। एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन, माशाल्लाह। एक अली है, एक फातिमा है, एक हसन है, एक हुसैन। ये नहीं कि हम इन चार का जिक्र करते हैं तो बाकियों को हमारे बैत से निकालते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं हक चार यार, तो क्या बाकियों को निकाल रहे हैं हम? बाकी भी साहबा हुजूर के जिंदाबाद हैं, पर ये जो चार हैं इनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह बाकी भी हुजूर की आले बैत है, पर जितनी शाना इना जुमा दिया नहीं इतनी और किसी की नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। बोलो बोलो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसीनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसीनैन और सईदा है, इस घराने में
شیر خدا ہے، اس میں حسینین اور سیدہ ہیں، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کا پیار امت پہ۔ امام شافعی اس لیے فرماتے ہیں رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجا وہم اہل بیت المصطفیٰ خاتم الرسلی وامسکت حبل اللہ وہو ولاؤہم کما قد امرنا بالتمسک بالحبل۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر نجات کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا، اور یہ نجات کی کشتی خاتم الرسل مصطفیٰ کی اولاد ہے، اور میں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، اور یہ اللہ کی رسی جس کو پکڑنے کا قرآن نے حکم دیا ہے یہ اہل بیت کی ولا اور محبت ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، فرض کی ہے ہم پر کہ ہم ان کا پیار دل میں بٹھا لیں۔ اس لیے امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مودت النبی و مودت اقاربہ من فرائض الدین، نبی کا پیار اور آل بیت نبی کا پیار یہ دین کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ امام سالبی فرماتے ہیں نا مودت اقاربہ من فرائض الدین، کہ رسول اللہ کے قرابت داروں کا پیار یہ دین کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ اور ایک شعر پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو، امام شیخ اکبر محی الدین عربی رحمت اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں رأیت ولائی آل فاطمہ فریضہ علی رغم اہل البعد یورثن القربا فما سأل المختار اجرا علی الہدا بتبلیغہ الا المودۃ فی القربا۔ مواہب الدنیا میں اس کو ذکر کیے، فرماتے ہیں کہ میں اہل بعد کے مقابلے میں آل فاطمہ کی محبت کو فرض سمجھتا ہوں۔ اویس پنجتنی صاحب یہاں ذرا آپ کو مزاج پتہ چلے گا محی الدین ابن عربی کے شیخ اکبر کا، وہ کیا کہتے ہیں، ایک پاسے آل بیت ایک پاسے آل البعد۔ آل البعد کون ہے؟ بعد کہتے ہیں دوری کو، جنہاں دا یار ساڑھے نال رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ تم کوشش کر رہے ہو کہ ہم آل بعد کا پیار اپنے اوپر لازم کریں۔ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، میں تو آل فاطمہ کی محبت کو فرض جانتا ہوں، آل بعد کے مقابلے میں آل فاطمہ کا پیار میں فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ نبی مختار نے اپنی تبلیغ اور ہدایت پہ کسی قسم کا سوال نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے تم نے پیار کرنا ہے۔ پتہ چلا یہ ساری امت کے بڑے آیت مودت کا یہی معنی کرتے رہے کہ اس میں الا المودۃ فی القربا کا مطلب یہ ہے کہ حضور قرابت داروں کا پیار امت سے مانگ رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کا، اگر حضور نے، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ حضور نے ہمیشہ امت کو نفع دیا ہے، تو اگر حضور نے سوال کیا ہے قرابت داروں کے پیار کا تو ذہن میں آتا ہے کہ اس میں حضور کا خیال ہے، حضور کا فائدہ ہے، نہیں حضور کا فائدہ نہیں، کیونکہ نبی نے کبھی امت سے نفع، حضور نے زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرابت دار زکوٰۃ دیں گے ضرور، لیں گے نہیں، بھلے غریب ہوں پھر بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ مسئلہ سب نے ذہن میں بٹھا لیا ہے، جتنے بنو ہاشم خاندان والے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، صرف سیدتیں نہیں، سارے خاندان بنو ہاشم پہ زکوٰۃ، جو علوی یوان ہیں ان پہ زکوٰۃ، مولا علی کی اولاد میں سے جو لوگ ہیں ان پر زکوٰۃ، جو اوریجنل عباسی حضرت عباس کی اولاد میں سے ان پر زکوٰۃ، جو دیگر خاندان بنو ہاشم کی جو ہے نا آگے گوتے ہیں، آگے اس کی شاخیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب حضور اپنے خاندان کو، دیکھیے اگر نمازنا ہوتا تو حضور کہتے بھئی ٹھیک ہے انہاں دے غریباں ہوئی تو ایسا دینی کہ نو سی زکوٰۃ، ساری قرابت داروں کو دینی تھی، فرض بھی ادا ہو جائے، محبت کا قرض بھی ادا ہو جائے، پر حضور نے امت کے غریبوں کا خیال رکھا۔ لیکن سوال یہ کہ پھر حضور نے اپنی آل کا پیار مانگا، تو میں اس میں اکثر ایک مثال آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میں آپ کو دیتا رہتا ہوں کہ ایک بندہ ہو، میں اسے کہوں کہ یار یہ لفافہ مجھے دو، لفافہ مجھے دو،
ਤੁਸੀਂ 100 ਯਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ मांग रहे। अजीब बात है ना कि भाई मैं छोटी सी चीज मांगू आपसे, पर उसी लिफाफे में अगर ये मैं यहां ये पैसे डाल के उसको वापस करूं तो ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ फौरन चेंज हो जाएगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ए लैन वास्ते नहीं है, देन वास्ते मंगया है। तो नबी ने उम्मत से अपनी आले बैत का प्यार लेने वास्ते नहीं, देने वास्ते मंगया है। क्योंकि जब रसूलुल्लाह की अहले बैत से कोई प्यार करता है उसे मिलेगा क्या? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मन हब्बनी व हब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। जिसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया, मेरी आले बैत से, हसन हुसैन से, ज़हरा व अली से, इनसे प्यार किया, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा। क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा। नमाज पढ़ने वाला कहां होगा? हाँ, जन्नत विच। रोजे वाला किथे हो सी? जन्नत विच। किड़ी जाई जन्नत में एक स्पेशल दर्जा होगा। बाबुर रैयान वहां से रोजे वाला है। एक जन्नत में पूरा स्पेशल दर्जा है, नमाज वाले उधर जाएंगे। कहां नमाज वाले, कहां रोजे वाले। और मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुको रुको, हुजूर को छोड़ो, हजरत अबू बकर और हजरत उमर जन्नती जन्नत में जाके, इधर मेरे इधर देखना, जन्नती जन्नत में जाके यूं करके ऊपर देखेंगे तो उन्हें उस तरह से ऊंची ऊंची रोशनाइयां नजर आएंगी जैसे हमें सितारे नजर आते हैं। तो वो कहेंगे, या अल्लाह ये तो जन्नत है, यहां आसमान है कोई नहीं है, ये इधर ये ऊंची सितारे कौन से? उनको जवाब दिया जाएगा, ये सितारे नहीं है, ये अबू बकर और उमर का महल तुम देख रहे हो। इतना बुलंद मुकाम होगा किसका? हजरत सरकार अबू बकर और हजरत उमर का। तो फिर सरकार नबियां दे ताजदार दा मकाम किथे होना है? बड़ी अजीब और गरीब बात है। हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी आले बैत से प्यार किया वो मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा। लो जी, ओ जी, कुरैशी साहब ने कैसी बात कर दी है। हुजूर का दर्जा तो सबसे बुलंद होगा, तो बाकी अंबिया नीचे होंगे और हम ऊपर चले जाएंगे। वो जी ये कैसी बात है? और रुको एक मिनट, एंट्री दो तरह की होगी, एक बिज़ात और एक बिल अर्ज। ये जिस तरह आप में से अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा होता है, उसको कार्ड चाहे होता, भाई आजकल ड्यूटी किथे? वज़ीर आज़म हाउस। थोड़ी ड्यूटी किथे? गवर्नर हाउस। तू कोई गवर्नर है? वो नहीं जी, नहीं मैं गवर्नर नहीं है, गवर्नर साहब नाल होते खिदमत शिदमत करना। 70 बंदा के दस्ते कहता मेरी ड्यूटी किथे वे, मैं किथे रहना? वजीर आजम हाउस, गवर्नर हाउस। 500 बंदा आने में वजीर आजम हाउस रहना, रहते सारे उधर ही हैं, पर फर्क है, कुछ वो हैं जिनके लिए बना है, आया है, कुछ वो हैं जो उनके लिए गए हैं जिनके लिए बना है। इसी तरह वो जो हुजूर का दर्जा जिसमें हुजूर जाएंगे वो उनके लिए, हम अगर जाएंगे तो हुजूर की वजह से जाएंगे, हुजूर की निस्बत की वजह से जाएंगे, और इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। आखिर आप कहीं जाते हो तो आप खुद भी जाते हो, आपके साथ आपका ड्राइवर भी जाता है, आपके साथ आपका मुलाजिम भी जाता है, नौकर भी जाता है। जाते तुम एक जाइयो ਹੁਣ जनाब वाला किसी दिन तुसी जाके किसी वड्डे उच्चे होटल में खाना खाओ तो ड्राइवर तो गड्डी नाल लेके जासी जी, आज तुसा रोटी कितने खाधी? आखसी जी मैं कल भी सरीना खाधी सी ते आज भी तको जी गप्पा मार। तेरी नौकरी तनख्वाह कितनी? 50,000 50,000 नौकरी तो सरीना में रोटी खाधी सो ते फौरन जदों जद दसेगा कहेगा जी नहीं जी मैं जिन्हां नाल ड्यूटी करदा उन्हां दे कोई दावतां सन एक दूसरा तीसरा दिन तो मैं उन्हां नाल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इहदा मतलब ये होया रोटी एक ही टेबल ते बैठ के खाधी ने, एक ओए जिस वास्ते तो दूआ ओए जिहदे नाल गया है। इसी तरह वो दर्जा बना मुस्तफा के लिए है। पर ये जो हुजूर फरमाते हैं जेड़ा मेरी औल नाल प्यार करेगा ना वो मेरे नाल उठे जाएगा। आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी,
گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ جمعے کی رات ہے، جمعے کا یعنی جمعے کے ساتھ ہیں سید اویس حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو خانہ آبادی بنائے، خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر اپنا فضل فرمائے، اس ذکر نبی اور آل نبی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے جملہ مسائی کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ جتنے لوگ بھی یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل بیت، اپنے نبی کے اہل بیت اطہار کا سچا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ واسطہ اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام اے سبز گنبد کے مکی، السلام اے رحمت سارے ابابدری صف سے دیگر گنو انشاءاللہ لنگر تقسیم